بات کو آگے بڑھاتے ہیں شاہین حبیب صاحبہ، اختصار سے کام لیجیے گا۔ بڑے بڑے سے لوگ بیٹھے ہیں اور اس میں آپ مجھے بھی موقع دیتے ہیں۔ میں تو ایک مبتدی صحافی سا ہوں بس، اور ٹیچر کا بھی تھا، اب نہیں رہا۔ والدین کہتے ہیں ہم سے تربیت میں کوتاہی ہوئی، اور یہ اخلاق صاحب سامنے بیٹھے ہیں جو میرے استاد ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نہ جانے ہمارے پڑھانے میں کیا تاثیر تھی کہ سب بچے بھاگ گئے کلاسوں سے اور پرائیویٹ ادارے کھل گئے اور کوئی پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ صحافی کہتا ہے میں اپنا فرض نہیں ادا کر سکا، اور پھر میگزین سارے بند ہو گئے، میں کیا پڑھاؤں گا، اور میں لکھے جا رہا ہوں کالم مگر اس میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے۔ اور پھر سیاست اور اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اور پھر میڈیا سب کے ابا ہیں، ان کو تو سبھی کچھ۔ تو لہذا آج کا جو موضوع ہے وہ اسٹریٹجیز فار کرائم پریونشن ہے، اور اسٹریٹجیز فار کرائم پریونشن سچویشنل کرائم ہے اور سوشیو اکنامک کرائم ہے اور انوائٹل۔ حالات کے مطابق جو آفات کریٹ کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھر کے پیچھے آئے، پوری مجاہد کالونی توڑ کے پھینک دی، ان کو کوئی نعم البدل نہیں دیا گیا، ان کے گھر میں جنازے پہ جنازے اٹھ رہے ہیں، وہ بہت غریب حالات ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ ہمیں یہاں پہ پل بنانا ہے اور یہ بنانا ہے، اور یہ کچی آبادی تھی۔ تو کراچی کی تو 60% آبادی کچی آبادی ہے، اور جو 20 سال 25 سال سے رہ رہا ہے تم اسے کچھ تو متبادل فراہم کرو۔ ادھر تعلیم کہہ رہی ہے کہ قیام پاکستان کے اخلاق صاحب کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد 4 کالجز تھے، شاید ڈی جے بھی اس میں شامل تھا۔ ڈی جے کو ڈھا دیا جائے، سب اسلامیہ کالج ہے، 7000 طلباء و طالبات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ اتنی ساری زمین کس نے لے رکھی ہے، اور اس کو ڈھا دیا جائے عمارت کو۔ تو دیوار بار محنت مزدور سے ہے خم، اے خانمہ خراب نہ ایسا اٹھائیے۔ یعنی سب کچھ ڈھائے دے رہے ہیں تعلیم۔ اب سوال یہ کہ مسائل کی جڑ کہاں ہے؟ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا آپ کے بارے میں فرماتی ہیں بی بی عائشہ کہ آپ کا خلق عین قرآن تھا۔ تو آپ کی تعلیم میں پہلی چیز جہاد ہے، اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو صرف حضرت امام حسین کے جسم پہ 70 زخم نہیں آئے، بلکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق، ان سب کے جسموں پہ جو لیول ہے اٹھانے کا وہ 60 زخم ہے۔ لہذا جہاد کا مقام نماز سے بھی پہلے ہے، اور پھر نماز ہے۔ نماز میں مسجد میں ایک شخص رہتا ہے جسے ملا آپ کہتے ہیں، وہ چاہیں تو محلے کے لیے حفاظتی کام بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو خدمت خلق بھی کر سکتا ہے، وہ لائبریریز بھی قائم کر سکتا ہے، اور وہ سارا کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن خدمت خلق نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری مصیبتیں، اچھا ایک تو یہ سچویشنل کرائم ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں 7500 طلباء اور پولیس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور پھر ڈی جے، اور یہ بتائیے کہ ہمارے دل بیٹھیں یا رہ جائیں کہ جب کوئی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈی جے کو گرا دیا جائے، ایس ایم کو نہ رکھا جائے، اور اس کو اسلامیہ کو، جو کہ میرے تایا نے قائم کیا تھا، اور قریشی کوئی بس والے شخص تھے، اور کتنی محبت وہ انسان تھے کہ انہوں نے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کی قبر وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زرداری صاحب آ کے دفن ہوں گے، نہ جانے کون کہاں دفن ہوگا۔ یونیورسٹی کی زمینوں تک پہ نگاہیں کہ یہ کراچی یونیورسٹی نے بہت زمین گھیر رکھی ہے۔ تو بھئی یہ کیا سندھ ہے، یہ کس کو پڑھا رہا ہے؟
یہ پہلے درجے کے لوگ جو وہاں سے علی گڑھ سے آئے اور جنہوں نے پڑھانا ہے، ان کے اوپر حکومت ان لوگوں کی ہے، اور انہوں نے قہر ڈھا رکھا ہے۔ ادھر وہ بلوچستان ہے، وہ بھی کنٹرول سے باہر ہے۔ ماحولیاتی کرائم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے، ہم نے کنویں نہیں بنائے، ہم نے بھارت کو پانی سے نہیں روکا، ہم نے تو ہمدرد ہر بار ایک نئے موضوع کو ڈسکس کرتا ہے اور بہت خوبی سے اس کا سرجواب بتاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رسول کے اسوہ حسنہ پہ قائم نہیں رہے۔ ہمیں جہاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شکریہ بہت۔ عثمان دمائی صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب جتنی بھی اس وقت کرپشن ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، دمائی صاحب تو جرنلسٹ ہیں، جی لکھتے ہیں، حالات حاضر سے بخوبی واقف ہیں۔ جی جی، آپ کے پاس کالم میرے پہنچ رہے ہوں گے۔ ہاں بتائیں آپ کیا کریں ان حالات میں؟ جی، تو میں صرف یہ کہوں گا، زیادہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور اتنا بہت بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چوری، ڈکیتی، رشوتیں، کرپشن، یہ اور بڑھے گا، ابھی یہ کم نہیں ہوگا۔ یہ تعلیم و تربیت تو آ گئی، بہت لوگوں نے، اخلاقیات بھی آ گیا۔ ہاں، اب میں بتاؤں کہ یہ اس اور وقت بتائیے کوئی تک بات درست نہیں ہو سکتا۔ اس کا جو حل ہے وہ حکومت کے پاس، کہ حکومتی لوگ اپنے آپ کو ایماندار اگر بنا لیں، یہ ہمارے سیاستداں، یہ ہمارے جو وزراء جو ہیں، یہی تو چوروں کو پناہ دیتے ہیں اور چوروں کو پالتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو رہا کراتے ہیں۔ تو جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا ہمارے ملک میں، تو یہ معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ معاشرہ صحیح نہیں، بلکہ یہ اور بگڑے گا اور بگڑتا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کا جو اسلام نے طریقہ بتایا نا، اور جس کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا، وہ ہم بھول گئے کہ ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کریں گے، اور اگر واقعی ہو جاتا نا تو یہ سب کچھ شاید نہیں ہوتا میرے خیال۔ اور اس کی مثال ایک ہم سعودی عرب سے بھی لے سکتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب کا معاشرہ جو ہے، وہاں پر نہ چوری ہے نہ ڈکیتی، لوگ دکانیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی شٹر نہیں بند کرتے، کوئی دروازے بند نہیں کرتے، اور کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی ڈاکہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سزائیں ہیں وہاں، سزائیں، حقیقی سزائیں معاف نہیں کرتے، وہ رشوت لے کے چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو سزا ہے، جو اسلامی سزا، ہاتھ کاٹتے ہیں، ابھی بھی کٹ رہے ہیں اور ابھی بھی گلے کٹ رہے ہیں وہاں پر۔ یہ یورپین لوگ، امریکن کہتے ہیں بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی اگر یہی ظلم تم اپنے معاشرے میں نافذ کر لو تو تمہارے یہاں سے بھی یہ جو گندگی ہے دور ہو جائے گی۔ یہ جو بچہ ہے وہ گر جاتا ہے پستول لے کے، وہ معلوم ہے 10 طلباء کو مار دیا، لوگوں کو مار دیا، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ کہ سزا ہے ہی کچھ نہیں۔ جب سزا نہیں ہوگی جس معاشرے میں، یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے یہاں سزائیں نہیں ہیں، بس سزائیں نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو اور پولیس کو صحیح کرنا پڑے گا۔ پولیس میں چوروں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، چوروں کو۔ اب جب کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی چوری ڈکیتی، جب وہ انکوائری ہوتی ہے تو معلوم آ رہی ہے تو پولیس والا تھا چوری کر کے، یہ حوالدار تھا پڑا تھا۔ اب بتائیے کہاں جائے یہ معاشرہ، اور کیسے سدھرے گا، کب سدھرے گا، کون سدھارے گا؟